بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور ذاتی سوال کی کھوج میں نکل رہے ہیں۔ میں کون ہوں؟ یہ خودی یا نفس کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج کا سہارا لیں گے، اور خاص طور پر ہم اس کتاب کے دوسرے باب دین کا مقصد کے دوسرے موضوع النفس یعنی خودی پر بات کریں گے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی نقطہ نظر کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مغرب کے فلسفیوں اور سائنسدانوں نے صدیوں تک اس پراسرار میں کو کیسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم ایک طرح سے جاسوس بن کر انسانی خودی کی اس تلاش کا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ کوئی روح ہے، ذہن کا بھوت، یا صرف کیمیائی رد عمل کا مجموعہ؟ آئیے ان شواہد کا جائزہ لیتے ہیں جو کتاب نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ بالکل، اور یہ سفر اس لیے اہم ہے کیونکہ کتاب کے مطابق دین کا اصل مقصد ہی اس خودی کا حقیقت مطلقہ یعنی خدا سے ایک بامانی تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ خودی خدا کی صفات سے ہی طاقت اور وسعت حاصل کرتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ خودی ہے کیا، دین کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو مغربی فکر کے سفر پر مرکوز رہے گی، ہے نا؟ جی، کہ کیسے وہ ایک غیر فانی روح کے تصور سے چل کر ایک بالکل مختلف نتیجے پر پہنچے۔ تو آئیے اس کی گتھیاں سلجھاتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ شروع میں یعنی قدیم اور قرون وسطیٰ کے فلسفے میں جب کوئی کہتا تھا میں، تو اس کا مطلب روح ہوتا تھا۔ یہ روح کیا بلا تھی؟ کیا یہ کوئی بھوت جیسی چیز تھی جو جسم میں رہتی تھی؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، غالب تصور یہی تھا کہ روح ایک غیر فانی جوہر ہے جو جسم میں آنے سے پہلے بھی کہیں موجود تھی اور جسم کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ اچھا، یعنی جسم میں ایک مسافر کی طرح۔ بالکل، یہ خیال قدیم روایات سے فلسفے میں آیا اور افلاطون جیسے بڑے فلسفیوں نے اسے مزید پختہ کیا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سب اس پر متفق ہوں گے۔ کیا کسی نے اس جسم میں قید روح والے نظریے کو چیلنج نہیں کیا؟ کیا خوب نقطہ اٹھایا ہے۔ جی بالکل، ارسطو وہ واحد بڑا فلسفی تھا جس نے اس نظریے کو مسترد کیا۔ اس کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ روح کوئی الگ چیز نہیں جو جسم میں رہتی ہے، بلکہ وہ جسم کی صلاحیت کا عملی اظہار ہے۔ ایک منٹ، یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ جسم کی صلاحیت کا عملی اظہار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک بلوط کے بیج کا کمال یا حتمی شکل ایک مکمل درخت بننا ہے۔ اچھا۔ روح جسم سے الگ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے درخت بننے کی صلاحیت بیج سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ارسطو کے نزدیک روح جسم کا آپریٹنگ سسٹم تھی۔ مطلب جسم ہارڈ ویئر ہے تو روح اس کا سافٹ ویئر؟ بہترین تشبیہ ہے۔ یہ جسم کے بغیر کام نہیں کر سکتی اور جسم اس کے بغیر بے جان ہے۔ واہ، یہ تو بہت جدید سوچ ہے۔ تو ارسطو نے روح کو آسمان سے اتار کر فطرت کے قوانین میں فٹ کر دیا، لیکن کیا اس کی بات مانی گئی؟ افسوس نہیں۔ ارسطو کے صدیوں بعد تک زیادہ تر سائنسدان اور فلسفر اسی پرانے مافوق الفطرت روح کے تصور کو ہی بلا سوال مانتے رہے۔ اور اسے تب چیلنج کیا گیا جب جدید سائنس نے اچھی طرح قدم جما لیے۔ جی بالکل۔ اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق 18ویں صدی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ روح کی جگہ نفس یعنی سیلف کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سوچ تھی؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی فکری تبدیلی تھی۔ نفس کی اصطلاح میں وہ مافوق الفطرت رنگ نہیں تھا جو روح میں تھا۔ اسے ایک ایسی چیز سمجھا گیا جس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ سوچا یہ گیا کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات، جذبات اور احساسات کا ایک دریا بہہ رہا ہے، ان سب کو جوڑنے والی کوئی مرکزی چیز تو ہونی چاہیے، اور وہی نفس ہے۔ اسے آزاد مانا گیا اور یہ بھی سمجھا گیا کہ یہ پیدائش سے موت تک ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک تجرباتی نفس ہے جو ہمارے تمام ذہنی تجربات کا مرکز ہے، لیکن سائنس کی دنیا میں تو کوئی بھی نظریہ زیادہ دیر تک بغیر چیلنج کے نہیں رہتا۔ بالکل درست۔ اور اس نئے تصور کو سب سے بڑا چیلنج انگریز تجرباتی مفکرین کی طرف سے ملا۔ ان میں پہلا بڑا نام جان لاک کا ہے۔ لاک نے ایک بہت مشہور نظریہ پیش کیا کہ انسانی ذہن پیدائش کے وقت ایک خالی تختی
یعنی بلینک ٹیبلٹ کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی لاک کے مطابق ذہن ایک کیمرے کی طرح تھا جو صرف باہر کی دنیا سے تصویریں لیتا ہے، خود کچھ بناتا نہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ لاک کے مطابق ذہن کا سارا مواد، سارے خیالات باہر کی دنیا سے حواس کے ذریعے آتے ہیں۔ یعنی ذہن خود سے کچھ پیدا نہیں کرتا۔ جی، بس معلومات وصول کرتا ہے اور انہیں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ لاک کا اصول یہ تھا کہ ذہن میں کوئی بھی ایسا خیال جس کا سراغ کسی حسی تجربے یا تاثر میں نہ ملے، وہ جعلی ہے۔ اگر ذہن صرف ایک خالی تختی ہے جو باہر سے بھرتی ہے، تو پھر اس نفس کا کیا ہوگا جو اندر سے سب کچھ منظم کر رہا تھا؟ لاک کے بعد برکلے نے اسی اصول کا اطلاق نفس پر کیا اور کہا کہ یہ کوئی حقیقی خیال نہیں لگتا۔ لیکن اصل ضرب کس نے لگائی؟ اصل اور کاری ضرب ڈیوڈ ہیوم نے لگائی۔ ہیوم نے آ کر اس پورے نظریے کی بنیادیں ہلا دیں۔ ہیوم نے ایسا کیا کہا؟ ہیوم نے ایک بہت سادہ لیکن گہرا تجربہ کیا۔ اس نے کہا، جب بھی میں اپنے اندر، اپنے ذہن میں بہت گہرائی سے جھانکتا ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے کوئی خیال ملتا ہے، کوئی جذبہ، کوئی یاد، گرمی یا سردی کا احساس۔ لیکن مجھے وہ میں یا نفس کبھی نہیں ملا جس سے یہ سب چیزیں منسوب کی جاتی ہیں۔ واہ! تو ہیوم نے تو گویا اپنے ہی ذہن کے اندر جھانک کر کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایک بہت ہی بنیاد پرست اور چونکا دینے والی بات ہے۔ اس کے بعد تو فلسفے میں ایک بھوچال آ گیا ہوگا۔ بالکل، ایک بھوچال ہی تھا۔ ہیوم نے نتیجہ نکالا کہ جسے ہم نفس کہتے ہیں وہ در حقیقت خیالات، احساسات اور تاثرات کا ایک تیز رفتار سلسلہ ہے، ایک فلم کی ریل کی طرح۔ اچھا، تو ہمیں صرف دھوکا ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ یہ تاثرات ایک تسلسل میں آتے ہیں، اس لیے ہمیں دھوکا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہے جو ان سب کا تجربہ کر رہی ہے۔ ہیوم کے اس تجزیے کے بعد کم از کم انگریز تجرباتی فلسفے نے نفس کے تصور کو تقریباً ترک ہی کر دیا۔ ہیوم کا یہ کہنا تو ایک زلزلے کی طرح ہے۔ اگر میں موجود ہی نہیں تو پھر کون ہے جو یہ سب سوچ رہا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو پھر کس نے پور کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہاں سے نفسیات کا میدان شروع ہوتا ہے؟ آپ نے کمال کی بات کی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا خلا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش جرمن فلسفی کانٹ نے کی۔ اس نے مانا کہ ہیوم ٹھیک کہتا ہے، نفس کو ہم حواس سے تجربہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے کہا کہ تجربے کے ممکن ہونے کے لیے ایک ماورائی انا یعنی ٹرانسینڈنٹل ایگو کا ہونا ضروری ہے، جو ان تمام بکھرے ہوئے تاثرات کو جوڑ کر ایک بامانی شکل دیتی ہے۔ مگر یہ ایک بہت ہی پیچیدہ فلسفیانہ تصور تھا، اور شاید عملی سائنسدانوں یعنی ماہرین نفسیات کے لیے یہ تصور کسی کام کا نہیں تھا۔ جی، نفسیات دانوں نے اسے بیکار پایا۔ انہوں نے پہلے تو تجرباتی نفس کے نام سے ایک تصور وضع کیا تاکہ میں کی وضاحت کر سکیں، لیکن جیسے جیسے نفسیات ایک پختہ سائنس بنتی گئی، انہوں نے نفس کے اس خیال کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس میں ایک مستقل اور غیر مادی وجود کا تصور چھپا تھا۔ تو انہوں نے کیا متبادل پیش کیا؟ اگر روح بھی نہیں، نفس بھی نہیں، تو پھر یہ میں کیا ہے؟ جدید نفسیات نے اس کی جگہ ایک نیا اور زیادہ سائنسی تصور پیش کیا، شخصیت یعنی پرسنالٹی۔ شخصیت؟ جی، اب ماہر نفسیات یہ نہیں پوچھتے کہ نفس کیا ہے، بلکہ وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ شخصیت کیسے بنتی ہے، اس کی نشوونما کیسے ہوتی ہے، اور بعض حالات میں یہ بکھر کیوں جاتی ہے۔ تو شخصیت کوئی چیز نہیں بلکہ ایک پیٹرن ہے؟ بالکل، شخصیت کو ایک وجود یا چیز کے بجائے ایک پیٹرن یا نمونہ سمجھا جاتا ہے جو ہمارے ذہنی مواد کو منظم کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں تو یہ حیران کن ہے، انسان کی خودی کا تصور آسمان سے اتر کر سائنس کی لیبارٹری میں آ گیا ہے۔ جی بالکل۔ ایک غیر فانی روح سے جو جسم میں ایک مہمان تھی، ہم ایک ایسی شخصیت تک پہنچ گئے ہیں جسے ہمارے ہارمونز، ہمارا معاشرہ اور بچپن کے واقعات ایک مجسمے کی طرح تراشتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں، یہ انسانی شخصیت کے بارے میں سوچنے کے انداز میں ایک انقلاب ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت بنتی کیسے ہے؟ کتاب اس کے دو بڑے عوامل بتاتی ہے۔ اچھا۔ پہلا جسمانی ہے، یعنی ہمارے جسم کے غدود سے نکلنے والے ہارمونز جو ہمارے مزاج اور رویے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا؟
دوسرا اور شاید زیادہ اہم عامل سماجی ہے، یعنی وہ ماحول اور معاشرہ جس میں ایک بچہ پلتا بڑھتا ہے۔ سماجی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ شخصیت سماجی عمل یعنی سوشلائزیشن کے ذریعے بنتی ہے۔ بچہ اپنے خاندان اور معاشرے کی اقدار اور اصولوں کو اپناتا ہے جو اس کی فطری جبلتوں کو ایک خاص رخ دیتے ہیں۔ اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شخصیت کا بنیادی ڈھانچہ زندگی کے پہلے 5 سالوں میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ جی، یہی مانا جاتا ہے۔ پہلے 5 سال؟ یہ تو بہت کم عمری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اس کی بنیاد ہمارے بچپن میں ہی رکھ دی جاتی ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے فرائیڈ کے نظریے پر خاصی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ یہ نظریہ اکثر متنازع بھی رہا ہے۔ جی، فرائیڈ کا نظریہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ یہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ضمیر اور اخلاقی اصول اتنے طاقتور کیوں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات وہ ہماری عقل کے خلاف اور ہمارے لیے نقصان دہ ہونے کے باوجود ہم پر حاوی رہتے ہیں۔ بالکل، فرائیڈ نے کہا کہ اس کی جڑیں بچے کی جذباتی زندگی میں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ فرائیڈ کے مطابق بچہ اپنی ماں سے ایک شدید ملکیت والی محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو ماں کی محبت میں ایک حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا۔ تو باپ کے لیے اس کی محبت میں حسد اور دشمنی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ ایک شدید اندرونی کشمکش ہے۔ تو اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ تو باپ سے ڈرتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ وہ باپ کے خلاف اپنے منفی جذبات یعنی نفرت اور غصے کو دبا دیتا ہے۔ ایک منٹ، دبا دینا یعنی ریپریشن سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بچہ غصے کو بھول جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھولنے سے زیادہ گہری چیز ہے۔ دبا دینا کا مطلب ہے کہ وہ تکلیف دہ خیال یا جذبہ شعور سے نکال کر لاشعور کے تہہ خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ختم نہیں ہوتا؟ ختم نہیں ہوتا، بلکہ چھپ کر ہماری شخصیت اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، بالکل ایک پوشیدہ کٹ پتلی چلانے والے کی طرح۔ یہی دبے ہوئے جذبات اوڈیپس کمپلیکس بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ منفی جذبات لاشعور میں چلے گئے، اس سے ضمیر کیسے بنتا ہے؟ یہیں پہ فرائیڈ کا سب سے انقلابی خیال آتا ہے۔ باپ کا تصور، اس کا ڈر، اس کے بنائے ہوئے اصول اور اخلاقی ضابطے، یہ سب کچھ بچے کے لاشعور میں اتر کر ایک طاقتور نفسیاتی قوت بن جاتے ہیں۔ اور اسی قوت کا نام؟ اسی کا نام فرائیڈ نے فوق الانا یعنی سپر ایگو رکھا، جسے ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ضمیر، جسے ہم ایک اعلیٰ اخلاقی قوت سمجھتے ہیں، وہ دراصل بچپن میں والد کے خوف کی اندرونی شکل ہے؟ یہ تو بہت ہی چونکا دینے والا خیال ہے۔ فرائیڈ کے مطابق بالکل یہی ہے۔ جس طرح بچہ باپ کے غصے کے خوف سے اس کی غیر مشروط اطاعت کرتا تھا، اب وہ اپنے اس اندرونی حاکم یعنی ضمیر کے احکامات ماننے پر مجبور ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ حکم لاشعور کی گہرائیوں سے آتا ہے، اس لیے یہ بہت پراسرار اور طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ فرائیڈ کی نزدیک یہی وہ راز ہے جو ضمیر کی انسان پر آئینی گرفت کی وضاحت کرتا ہے۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی خودی کی تلاش کا مغربی سفر روح کے مافوق الفطرت تصور سے شروع ہوا۔ ارسطو نے اسے فطرت کا حصہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کی بات سنی نہیں گئی۔ پھر تجرباتی فلسفیوں، خاص طور پر ہیوم نے اسے سرے سے ہی مسترد کر دیا اور کہا کہ کوئی مستقل نفس موجود ہی نہیں۔ اور اس خلا کو پھر نفسیات نے شخصیت کے تصور سے پر کیا، جو کہ ہمارے ہارمونز، سماجی ماحول اور فرائیڈ کے مطابق بچپن کی لاشعوری کشمکش کا نتیجہ ہے۔ یہ پس منظر ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ قرآن کا پیش کردہ خودی کا تصور ان تمام نظریات سے کتنا مختلف اور منفرد ہے۔ اور اس پس منظر کے بغیر قرآن کے تصور کی گہرائی کو سمجھنا مشکل ہے۔ جی۔ اور یہ ہمیں آج کے اختتام پر ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، اگر ہماری شخصیت بڑی حد تک زندگی کے پہلے 5 سالوں میں بیرونی اور لاشعوری قوتوں کے ذریعے تشکیل پا کر پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر بالغ زندگی میں حقیقی ارادے کی آزادی، خودی کی تعمیر اور اخلاقی ذمہ داری کے لیے کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیا ہم صرف اپنے ماضی کے پروگرام پر چلنے والی مشینیں ہیں؟ اس اہم سوال کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔